جانے سے پہلے اس کی بیٹی شدید بیمار تھی اور اس کی بیٹی کو خون کی کمی تھی۔ صبح سے لے کے شام تک وہ اپنی بیٹی کے پاس موجود تھا اور اس کی بیٹی بار بار ان کے سامنے رو رہی تھی کہ میرے ابا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا باپ ان کے سامنے مجبور تھا اور وہ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی ٹائم پاکستان کے اندر گزارا ہے، اب مجھے واپس سعودی عرب جانا ہوگا کیونکہ وہاں پہ کفیل میرا انتظار کر رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اس کی بیٹی ان کے سامنے رو رہی تھی اور صرف ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے ابا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، حالانکہ اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی اور اس کو خون کی کمی تھی۔ جیسی شام ہو جاتی ہے اس کی بیٹی سونے لگ جاتی ہے، اس کا باپ تیاری پکڑ لیتا ہے، اپنا سامان تیار کر لیتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف، اور ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے، سعودی عرب کی سرزمین پر لینڈ کرتا ہے، اپنے کفیل سے ملتا ہے، کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد اس کے باپ کو گھر کی طرف سے کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ دوبارہ فوراً پاکستان پہنچیں۔ اس کے بعد وہاں پہ اس کا باپ شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری بار اس کو گھر کی طرف سے کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی کے حالات بہت زیادہ سیریس ہیں، خدا کے لیے واپس اپنی بیٹی کے لیے پاکستان پہنچے کیونکہ آپ کی بیٹی اس تکلیف میں بھی آپ کی آوازیں نکال رہی ہے اور وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ میرا باپ کہاں ہے، میرا ابا کہاں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اس کا باپ سعودی عرب کے اندر کفیل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کفیل کو بتاتا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں لیکن میری بیٹی جو ہے وہ سیریس حالات میں ہے اور مجھے دوبارہ پاکستان جانا ہوگا۔ کفیل ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس پاکستان جائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اس کے بعد اس کا باپ دوبارہ سعودی عرب سے اڑان بھرتا ہے اور پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کرتا ہے اور ڈائریکٹ اپنی گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسی وہ گھر پہنچتا ہے تب تک اس کی بیٹی کو ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا تھا۔ جیسی وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو اس کی بیٹی بے ہوشی کے حالات میں آئی سی یو کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ جیسی وہاں پہ پہنچتا ہے ڈاکٹر سے ملاقات کرتا ہے، ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی حالات سیریس ہیں، آپ ایسا کرو کہ 22 لاکھ روپے جمع کرو، اس کے بعد ہی ہم آپ کی بیٹی کا آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپریشن کے بعد آپ کی بیٹی مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے باپ کے پاس صرف 5 لاکھ روپے تھے اور ڈاکٹر کو کتنے چاہیے؟ 22 لاکھ روپے۔ اس کا باپ رشتہ داروں کو کال کرتا ہے، کئی رشتہ داروں کو کال کرتا ہے، لیکن تمام تر رشتہ دار ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ تمام دوستوں کو کال کرتا ہے لیکن کوئی دوست ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی بیٹی تھی، اس کی جگر کا ٹکڑا تھا، اور اس کا باپ کا کہنا ہے کہ میری زندگی میں میری بیٹی ہی میرے لیے جنت ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے سامنے سارے راستے بند ہو گئے اور ختم ہو گئے تو ایک ہی راستہ ان کے سامنے بچا تھا اور وہ تھا کفیل، کیونکہ کفیل نے اسے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو مجھے کال کر دینا۔ وہ کفیل کو کال لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسی طریقے سے میری بیٹی آئی سی یو میں ہے، آپریشن اس کا ہونے والا ہے اور 22 لاکھ روپے اس کے اوپر لگتے ہیں، لیکن میرے پاس 5 لاکھ ہیں، آپ ایسا کرو مجھے کچھ پیسے دے دو، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا، ساری زندگی آپ کا دیکھ بھال کروں گا، بس ابھی میری مدد کرو اور میرے اس جنت کو بچاؤ، میری اس بیٹی کو بچاؤ۔ اس کے بعد کفیل کیا کہتا ہے کہ وہ پاگل انسان، اللہ نہ کرے کہ آپ میری ساری زندگی غلامی کرو، آپ مجھے کچھ ٹائم دے دے، میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ کچھ ہی ٹائم گزر گیا تھا کہ اس کے موبائل پہ میسج موصول ہوتا ہے اور کفیل نے اس کو 50 لاکھ روپے بیچے تھے، اور 50 لاکھ روپے بیچنے کے بعد اس نے ایک میسج بھی فارورڈ کیا تھا کہ یہ میں نے 50 لاکھ روپے آپ کو فارورڈ کر دیے ہیں، اگر اور بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے ایک میسج چھوڑ دینا، میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ یعنی رشتہ داروں نے کچھ نہیں کیا، دوستوں نے کچھ نہیں کیا، اور ایک کفیل نے ان کے لیے پیسے بھیجے، اور اس کے بعد اس کی بیٹی کا آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا۔ اس کی بیٹی کا آپریشن ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر لے کے گیا اور اس کی بیٹی مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی، اور یہاں تک
کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر 9 مہینے گزارے اور 9 مہینوں کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب کے لیے اڑان بھرتا ہے اور اس کفیل کے پاس پہنچتا ہے اور کفیل کو روتے ہوئے وہ گلے لگاتا ہے اور کفیل جواب میں بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کی جان نہیں بچائی ہے، یہ میں نے اللہ رضا کے لیے ایک ننھی پری کی جان بچائی ہے اور اس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ میری فیملی کا خیال رکھتے ہیں، آپ میرا خیال رکھتے ہیں، تو یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن رشتہ داروں نے کچھ نہیں کیا، جن دوستوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سعودی عرب کے اندر کفیل نے کر دکھایا۔ بہرحال آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہو کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔